السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الماء طہور لا ينجسه شيء۔ عن ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً پانی پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے اور اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقیناً پانی کو کوئی چیز نجس نہیں کرتی سوائے جو اس پر غلبہ پالے، یعنی اس کی بو پر، اس کے ذائقے پر اور اس کے رنگ پر۔ پہلی حدیث مبارکہ یہ امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے اور دوسری حدیث مبارکہ کو امام بہقی نے روایت کیا ہے۔ پانی سے متعلق اس کی اقسام اور اس سے متعلقہ احکام و مسائل کتاب الطہارہ کے ذیلی باب المیاہ میں ذکر ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دو احادیث مبارکہ علامہ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے اکٹھی ذکر کی ہیں، جس سے متعدد مسائل سمجھ آتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ پانی فی ذاتی ہی پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے، یعنی اگر کوئی خارجی عامل پانی کے اوپر اثر انداز نہیں ہوا تو پانی اپنی ذات میں بھی پاک ہے اور دوسری نجاست کو زائل کر کے چیزوں کو دھو کر پاک کرنے والا بھی ہے۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اگر کسی کے کپڑے صاف پانی سے گیلے ہو جائیں تو وہ ان کے خشک ہونے کا انتظار نہیں کرے گا، بلکہ وہ پاک ہی ہیں اور وہ ان میں نماز پڑھ سکتا ہے اور دیگر تمام عبادات کے کام کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے بارش میں کپڑے گیلے ہو گئے ہیں یا وہ بارش میں کھڑا ہو کے نماز پڑھتا ہے تو وہ اس کا نماز بھی ٹھیک ہے، اس کی دیگر عبادات بھی ٹھیک ہے اگر اس نے باقی تمام شروط پوری کی ہیں۔ تو کپڑا گیلا ہونے سے اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ پانی ذات خود پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے۔ دوسری بات کہ پانی کس وقت ناپاک ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پانی کی تین چیزیں دیکھنی ہیں، اس کی رنگت، اس کی بو اور اس کا ذائقہ۔ ان تینوں چیزوں پر اگر کوئی اور چیز غالب آ جائے اور وہ چیز نجاست والی ہو تو تب پانی ناپاک ہو گیا، نہ وہ خود پاک رہا نہ وہ پاک کرنے کے قابل رہا۔ ہاں اگر اس کے اندر کوئی پاک چیز گر جائے، جیسے کوئی ایسا رنگ جو پانی کے مشروب کے طور پہ استعمال ہوتا ہے یا ناپاک نہیں ہے، یا کوئی اور ایسی چیز جو ناپاک نہیں ہے، تو اس وجہ سے پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ کوئی ایسی ناپاک چیز جیسے نجاست ہے یا کوئی ناپاک جانور ہے جو پانی کے اندر گر جائے اور اس کی وجہ سے پانی کا رنگ، بو یا ذائقہ تبدیل ہو جائے تو پانی ناپاک ہو گیا، نہ اب اسے استعمال کھانے پینے کے لیے کیا جا سکتا ہے، نہ طہارت حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر اس پانی کے اندر کوئی نجاست گرے لیکن وہ اتنی تھوڑی مقدار میں ہو کہ اس کی وجہ سے نہ پانی کا رنگ تبدیل ہو، نہ ذائقہ تبدیل ہو، نہ بو تبدیل ہو، تو اس صورت میں یہ پانی ناپاک نہیں ہوا، کیونکہ اس حدیث میں آپ نے فرمایا جو اس پر غالب آ کر ان تینوں چیزوں میں سے کسی کو تبدیل کر دے۔ اگر اتنی تھوڑی مقدار میں کوئی چیز گری ہے
جس کی وجہ سے پانی کی کوئی بھی صفت تبدیل نہیں ہوئی تو وہ پانی پاک بھی ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے۔ اسی طرح اگر پانی کے اندر کوئی ایسی چیز گری ہے جس میں سے ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز تو تبدیل ہوئی، باقی دو چیزیں تبدیل نہیں ہوئی، تو پھر کیا حکم ہے؟ پھر بھی یہی حکم ہے۔ اگر تینوں میں سے کوئی ایک چیز بھی تبدیل ہو گئی، اس لیے کہ دوسری حدیث مبارکہ ایک اور سند سے منقول ہے جس میں واو کی جگہ آپ نے او کا لفظ استعمال کیا، یعنی پانی کی رنگت پر یا اس کے ذائقے پر یا اس کی بو پر کوئی چیز غالب آ جائے، تو ان تینوں میں سے کسی ایک چیز میں بھی تبدیلی آ جائے تو وہ چیز، وہ پانی پاکیزہ بھی نہیں رہے گا اور پاکیزگی اختیار کرنے کے قابل بھی نہیں رہے گا۔ ایک اور بات بھی علماء نے بیان کی ہے کہ یہ کیسے ثابت ہوگا کہ پانی کا رنگ اور بو اور یہ ساری چیزیں تبدیل ہو گئی ہیں؟ اس لیے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو ان کی یہ تبدیلی محسوس ہوتی ہے اور بعض کو تبدیلی محسوس نہیں ہوتی۔ کچھ لوگوں کی سونگھنے کی اور محسوس کرنے کی حس تیز ہوتی ہے اور کچھ کی کمزور ہوتی ہے، تو اس میں علماء کا اس پہ اجماع ہے کہ اگر عام حس رکھنے والے کچھ لوگوں کو بھی اس کا ذائقہ یا تینوں صفات میں سے کوئی بھی چیز متغیر محسوس ہوتی ہے اور وہ لوگ عموماً وسوسے یا وہم کا شکار نہیں ہے اپنی زندگی میں، تو یہ بات مان لی جائے گی کہ یہ پانی اب طہارت کے قابل نہیں رہا۔ بالکل اسی طرح جس طرح ایک دو لوگوں کے چاند دیکھنے پر ان کی گواہی کو قبول کر لیا جاتا ہے، اس معاملے میں بھی اگر کچھ عاقل بالغ لوگوں کو جو عموماً وہم کا شکار نہیں ہیں، اس بات کی ان تینوں چیزوں میں سے کسی صفت کے متغیر ہونے کی حس ہے ان کی، اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تبدیل ہو چکی ہیں، تو اس پانی کو پھر چھوڑ دیا جائے۔ لیکن اگر وہاں پر زیادہ لوگ نہیں ہیں، جیسے عام طور پہ بندہ گھر میں خود ہوتا ہے، کسی ٹب میں یا کسی برتن میں پانی پڑا ہے، اس کو ہلکا سا شک ہوتا ہے، یقین نہیں ہے، اور وہ اپنے طور پر دیکھتا ہے، سونگھتا بھی ہے، پانی کا رنگ بھی چیک کرتا ہے، سارا کچھ ہے، لیکن اس کو یقینی طور پر محسوس نہیں ہوتا کہ یہ پانی ان تین صفات میں متغیر ہو گیا یا نہیں ہو گیا، تو شک کی وجہ سے اس پانی کو نجس نہیں سمجھا جائے گا۔ شک یقین کو نہیں تبدیل کرتا، الشک لا یزول من الیقین، شک یقینی بات کو تبدیل نہیں کرتا۔ یقینی بات پہلے یہ ہے کہ پانی پاک ہے، اس کو اس حکم سے نکالنے کے لیے دوسری یقینی بات چاہیے ہوگی کہ واقعتاً پانی کی یہ تین صفات میں سے کوئی ایک صفت تبدیل ہو گئی ہے یا تینوں تبدیل ہو گئی۔ اگر ہلکا سا شک ہے جبکہ وہ یقین میں تبدیل نہیں ہو رہا، تو یقینی بات یہی ہے کہ پانی پاک ہے اور اس کو استعمال کیا جا سکتا۔ تو یہ کچھ مسائل ہیں جو ان احادیث مبارکہ سے پتہ چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس دعا کے ساتھ اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔